وسلموا على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے آقا کائنات رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم کونین کے والی حاصل ناصر نبی احمد مجتبیٰ سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پسپنا عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک نذران محبت پیش کریں. صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، خالق و مالک پروردگار کا بے حد شکر احسان کہ اس نے اپنے پیارے حبیب عالم کے طبیب جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم پر کرم فرمایا، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا. حضرت تشریف لائیں. اس کرم پر عطا پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اب رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہوا اور آج ماہ شوال مکرم کی پہلی تاریخ ہے. اس مہینے کے چاند کی خوشی ظاہر ہے زیادہ ہوتی ہے، کیوں نہ ہو. عید کا چاند، اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا چاند جسے بار بار دیکھنے کی خواہش ہو. مسلسل ایک مہینے امتحان میں گزارنے کے بعد جب نتیجہ رزلٹ کامیابی کی صورت میں نکلتا ہے تو وہ دن یقیناً خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے. تقریباً ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی دن خوشی کا ہوتا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اس دن وہ قومیں اپنی مذہبی اور اخلاقی حدود سے آزاد ہو جاتی ہیں. لیکن رب کا فضل ہے، یہ مذہب اسلام ہے جس کا نظریہ بالکل جدا ہے. مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جب کوئی دن خوشی کا ہے تو اس میں اخلاقی قدریں اور بھی زیادہ اجاگر ہو جاتی ہیں. میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، یثرب میں میرے آقا نے مدینہ بنایا تو آپ نے دیکھا کہ مدینے والے سال میں 2 دن ایسے مقرر کر رکھے ہیں انہوں نے جن کو وہ کھیل کود اور لہو و لعب میں گزار لیتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام بے راہ روی، لہو و لعب کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام تو قلب میں روحانیت، طبیعت میں شرافت اور نیکی پیدا کرنا چاہتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے 2 دن خوشی کے مقرر فرمائے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اے اسلام کے لیے ضروری ہے کہ ان دنوں میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں. آج عید الفطر ہے، لیکن عید نام کس چیز کا ہے؟ نیا لباس پہن لینے کا نام کیا عید ہے؟ کیا عمدے کپڑے پہننے کا نام عید ہے؟ کیا اچھے پکوان پکانے کا نام عید ہے یا کھانے کا نام عید ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. تو پھر عید ہے کیا؟ تو عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ لباس پہنا، بلکہ عید تو ان کی ہے جو اللہ کی وعید اور پکڑ سے ڈر گئے.
یعنی بہترین اور عمدہ لباس پہننے کا نام عید نہیں، اچھے برانڈڈ کپڑے پہننے کا نام عید نہیں، بلکہ عید تو اس شخص کی ہے جو اللہ کی پکڑ سے ڈرے، جو ہر لمحہ دل میں خوف خدا بسائے رکھے، اس کی عید ہے۔ جس کا دل خوف خدا کا گنجینہ ہو، جو رب کو راضی کر لے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عید کے روز اپنے صاحبزادے کو، اپنے بیٹے کو پرانے کرتے میں، پرانے قمیص میں دیکھا تو آپ رو پڑے۔ تو فاروق اعظم کے صاحبزادے نے عرض کیا، اے والد محترم، اے امیر المومنین، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ والد نے جواب دیا، امیر المومنین نے فرمایا، بیٹا مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن لڑکے تمہیں اس پرانے قمیص میں دیکھیں گے تو کہیں تمہارا دل ٹوٹ نہ جائے۔ بیٹے نے جواباً عرض کیا، دل تو اس کا ٹوٹے جو رضائے الہی کے کام میں ناکام رہا، جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی رضامندی کے دوپہر اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ سن کر سرکار فاروق اعظم نے اپنے صاحبزادے کو گلے سے لگایا، دعا فرمائی، صرف اچھے کپڑے پہننے کی فکر نہ کریں بلکہ اپنی روح کو بھی صاف رکھیں، اسے بھی ستھرا اور پاکیزہ رکھنے کی فکر کریں۔ شاعر کہتا ہے، لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا یعود۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے آج عمدہ خوشبو کا استعمال کیا، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے اپنے گناہوں کی توبہ کی، پھر اس پر قائم رہے، یعنی جنہوں نے صدق دل سے گناہوں سے توبہ کی اور اس پر قائم رہے، یعنی جو ماہ رمضان کے مقدس مہینے کو پانے کے بعد جس نے رب سے مغفرت چاہ لیا اور ہر طرح کے گناہوں سے تائب ہو کر ایک اچھی زندگی کی شروعات کی، اس شخص کی عید اصل عید ہے۔ لیس العید لمن بسط البساط انما العید لمن جاوز الصراط۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے اعلیٰ درجے فرش سے اپنے مکانوں کو آراستہ کیا، بلکہ عید تو ان کی ہے جو پل صراط سے گزر گئے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یاد رہے، خوشیاں منانے کا ہی نام عید نہیں بلکہ تقوی کا لباس زیب تن کرنے کا نام عید ہے۔ گناہوں سے توبہ کر کے توبہ پر قائم رہنے کا نام عید ہے۔ اور ایک سنی کے لیے عید کیا ہے؟ سنیوں کے لیے عید کا لمحہ کون سا ہے؟ ہم سنیوں کی عید کیسے ہوگی؟ خلیفہ اعلیٰ حضرت مرید اعلیٰ حضرت جمیل قادری فرماتے ہیں، جسے کہتے ہیں محشر عید ہے وہ اہل سنت کی۔ جسے کہتے ہیں محشر عید ہے وہ اہل سنت کی، کبھی دیکھیں گے حق کو اور کبھی صورت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلام مصطفیٰ کے لیے، عاشقان مصطفیٰ کے لیے تو عید کا دن وہ ہوگا جس دن وہ غلام سرکار مدینہ کو منہ سے تحفظ پر مر مٹے، اور پھر وہ موت بھی ایسی ہو جائے گی گویا زندگی یہ جاویداں مل گئی۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے لگ کر زندگی میں مل جاتا۔ اس لیے دلوں میں عظمت مصطفیٰ پر مر مٹنے کی خواہش رکھیں۔ اگر ایسا ہوا تو زندگی یقیناً کامیاب ہوگی اور عید کی اصل بہاریں ملیں گی۔ مولا تعالیٰ نے عید کی خوشی، حقیقی خوشی عطا فرمانے سے پہلے رمضان کے روزے فرض فرمائے۔ ایک ماہ تک دن میں کھانے پینے سے روکا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد بھی قرآن میں ظاہر ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جب آپ نے
اللہ تعالیٰ کے حکم کی صحیح معنوں میں تعمیر کر لی تو تقویٰ کے نور سے اپنے دل کو منور مجلہ کر لیا تو اسی نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز عید کا تحفہ ملا. یہ رب کا فضل ہے اور اس کی خاص عطا ہے. اب ایسا نہیں کہ آج کے بعد اب پہلے کی طرح گناہوں میں پھر مبتلا ہو جائیں, ملوث ہو جائیں, حرام سے نہ بچیں, بلکہ عہد کریں کہ جس طرح ماہ رمضان میں رب کی توفیق سے ہم نے شب و روز گزارے, اسی طرح پوری زندگی گناہوں سے بچتے ہوئے, حرام کاریوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے. اور جب ایسا ہوگا تو زندگی کا ہر دن عید کا دن ہوگا. مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے منسوب ایک قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے. سبحان اللہ. اس لیے ضروری ہے کہ خود بھی گناہوں سے بچیں, اپنے گھر والوں کو بھی گناہوں سے بچائیں. رب کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اختیار کر کے عبادتیں بجا لا کر گناہوں سے بچ کر اپنے گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور برائی سے روک کر انہیں علم و ادب سکھا کر اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا جہاں مسلمانوں پر اپنی اصلاح ضروری ہے, وہیں اہل خانہ اپنے گھر والوں کی, اپنے بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت کرنا بھی لازم و ضروری ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی بچوں اور گھر میں جو افراد اس کے ماتحت ہیں ان سب کو اسلامی احکامات کی تعلیم دے یا دلوائے. اسی طرح اسلامی تعلیمات کے سائے میں ان کی تربیت کرے تاکہ یہ بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رہے. آج کے حالات بڑے نازک ہیں. ہماری نسلیں بنیادی قرآن اور اردو کی بنیادی تعلیم سے دوری کے سبب کہاں سے کہاں چلی جا رہی ہے. یہ دینی اور مذہبی تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آئے دن خبریں آپ بھی دیکھتے ہیں, آپ بھی سنتے ہیں کہ فلاں مسلم لڑکی فلاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ چلی گئی اور معاذ اللہ وہ دین سے پھر گئی, مرتد ہو گئی. نہیں, جب وہ ہو رہی ہے تو ظاہر ہے آج ان کو سازش کے تحت مرتد بنایا جا رہا ہے. ایک منظم پلاننگ کے تحت مسلمان لڑکیوں کو, بچیوں کو اسلام سے دور کیا جا رہا ہے, مرتد بنایا جا رہا ہے. ایک خبر کے مطابق ایک مہینے میں پورے ہندوستان کے مختلف شہروں, علاقوں, دیہاتوں میں 10 لاکھ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں. باذ اللہ رب العالمین. مسلمان لڑکیاں اسلام کی تمام تر خوبیوں اور نعمتوں سے ناآشنا ہو کر غیر مسلم لڑکوں کی جھوٹی محبت میں پھنس کر شادی کرنے کے لیے اپنا یہ پیارا خوبصورت دین باذ اللہ چھوڑتی نظر آ رہی ہے. اور وہ لڑکے شروع میں بڑے اسلام کے ہمدرد بنتے نظر آتے ہیں اور اپنے محبت کے جال میں پھنسا کر پھر ان کی زندگی برباد کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ سب والدین کی نااہلی کا نتیجہ ہے. لہذا اس حوالے سے بھی سنجیدگی سے تمامی گھر والوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بھی ضرورت ہے. حضور سراج ملت علیہ رحمٰن ہمیشہ فرماتے تھے اپنے بچوں کو سونے کا نوالہ کھلاؤ لیکن شیر کی نگاہ سے دیکھو. یعنی اس کے صبح و شام رات میں ہر وقت ان پر کڑی نگاہ رکھو کہ کہیں وہ کسی کا شکار نہ بن جائے, کہیں وہ بہک نہ جائے. اس لیے آج کے اس پرفتن دور میں اپنے بچوں کو اعلیٰ حضرت بتائیں, اپنے بچوں کو اعلیٰ حضرت پڑھائیں, اپنے بچوں کو اعلیٰ حضرت کی نعتیں سنائیں تاکہ ان کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چراغ روشن ہو جائے. آج بچے چھوٹی سی عمر سے 3-2.5 سال کی عمر
سے پلے گروپ میں، پھر وہاں سے یہودیوں کی کانوینٹ اسکولوں میں ہمارے بچے، ہمارے والدین، ہمارے سرپرست حضرات اپنے بچوں کا داخلہ کرانے میں بڑی فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرا بیٹا، میری بیٹی فلاں کانوینٹ اسکول میں ہے۔ اتنا لاکھ دے کر ہم نے عیسائی مشرق میں 2 لاکھ روپیہ، 4 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ چندہ دے کر اپنے بچوں کو داخلہ کرایا، اور صبح و شام وہاں پر کفر کی تعلیم اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں، دین کے ساتھ بیزاری ان بچوں کو سکھائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے۔ اس لیے ان مشنریوں میں پیسہ دے کر پڑھانے کے بجائے اپنے بچوں کو ایسی اسکول میں تعلیم دلائیں جہاں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دنیا کی تعلیمات دی جاتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کو خاص کر 3 چیزیں سکھانے کا حکم فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَىٰ 3 خِصَالٍ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ حب نبیکم، اپنے نبی سے محبت کرنا سکھاؤ۔ کہیے سبحان اللہ۔ نبی سے محبت کرنا سکھاؤ۔ وحب اہل بیتی، اہل بیت اطہار سے محبت کرنا سکھاؤ۔ وقراءۃ القرآن، اور قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ۔ یہی سکھاؤ بچوں کو کم عمری سے ہی کہ سب سے اولا وہ والا، سب سے والا وہ والا، اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا، اور سارے اونچوں میں اونچا، سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ اعلیٰ حضرت بتاؤ، سکھاؤ، پڑھاؤ۔ میرے امام ہر علم کے میدان کے امام ہیں۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی محبت اس دور میں ایمان کے تحفظ کی ضمانت ہے، اس لیے کہ اہل بیت ان سے محبت سکھاؤ، اور اہل بیت یعنی صحابہ ان کی بھی محبت سکھاؤ، اس لیے کہ یہی حضور کے در والے بھی ہیں، یہی حضور کے گھر والے بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی شان میں جہاں گستاخی ہوتی ہو تو سمجھ لو کہ اگر وہ سنی کہہ رہا ہے وہ سنی نہیں ہے، سنیت کے لبادے میں راضی ہے۔ وہ کسی بھی درگاہ کا مجاور ہو، اجمیر شریف کا ہو یا دہلی شریف کا ہو، اگر صحابی کی شان میں، سرکار امیر معاویہ کی شان میں یا کسی صحابی کی شان میں تبرہ رکھتا ہو، یقیناً وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا، پکا راضی ہے۔ ویسے کھجمروں سے، دین کے غداروں سے اور دین کے دشمن کافرین مشرکین سے خود بھی بچے، اور اس پرفتن دور میں اپنے بچوں کو بچائیں، اور علماء سے رابطے میں رہیں، علماء سے قریب رہیں۔ حضور تاج الشریعہ نے، حضور سراج ملت نے اور ہمارے علماء نے یہی پیغام دیا، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر دین مت بچاؤ، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے دین کو بچاؤ۔ آج ٹی وی چینلوں کے سامنے بیٹھ کر ایمان بچانے کی بات کی جاتی ہے، وہاں ایمان نہیں بچتا، وہاں ایک سے ڈاکو بیٹھے ہیں ایمان کے لوٹے۔ ایمان کا تحفظ صرف اور صرف آج کے دور میں علماء اہل سنت کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل ہوگا۔ ان کے پاس بیٹھے اور ان سے صحیح دین سیکھیں، اور جب صحیح دین سیکھیں گے تو اسی میں ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے، اور جس طرح آپ حضرات نے رب کی توفیق سے نماز پنجگانہ کی ادائیگی کر کے مسجدوں کو آباد کیا، خدا را اسے ویران نہ کرے، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی دعوت دے تو رب کا شکر ادا کرے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ آوازیں آ رہی ہیں، ورنہ آج نہ جانے کون کون سی آوازیں بند کرنے کی سازشیں ہیں۔ لیکن ہم یہاں وہاں دیکھنے کے بجائے غریب نواز کے حصار میں آئے۔ غریب نواز کا حصار کیا ہے؟
اسی حصار کا نام مسلک اہل سنت ہے، جسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ عید الفطر کی ساری فضیلتیں اور برکتیں اپنی جگہ، لیکن اس مبارک دن کا ایک عظیم فلسفہ اور عمدہ سبق یہ بھی ہے کہ آج کے دن اپنی خوشیوں میں اپنے غریب پڑوسی، رشتہ دار، احباب، دوست، ان کا خیال رکھیں، ان کو بھی شریک کریں، اور صرف آج ہی نہیں، جب اللہ توفیق دے آپ اپنے حاجت مند بھائیوں کا خیال رکھیں اور ہر اس ادارے کا خیال رکھیں جہاں سے دین کی خدمات صحیح معنوں میں انجام دی جا رہی ہو۔ میں اپنے تمام احباب کا اپنے ادارے دارالفیضان مفتی اعظم کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے ادارے کا تعاون فرمایا اور اپنے ادارے کو استحکام بخشا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی دارالعلوم فیضان مفتی اعظم کو دن 11ویں، شام 12ویں اور رات 15ویں ترقیاں عطا فرمائے، اور آپ تمامی کو اللہ تعالی دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔